बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं आपके साथ नैयर अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम ओहदे पर काजी फाइज हो गए हैं। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। 13 माह की मुद्दत है उनके लिए, बहुत लंबा अरसा नहीं है, लेकिन अगर काम वो करना चाहेंगे तो ये कोई कम अरसा भी नहीं है। बहुत सारी गुफ्तगू हुई आज जो है वो चीफ जस्टिस के जब उन्होंने ओहदे का हल्फ लिया ऐवान सदर में, तो हम भी वहाँ मौजूद थे और हमने भी सब देखा कि ये वहाँ पर बड़ा एक अलग से हट के हमें माहौल नज़र आया जो ऐवान सदर में रूटीन में हमें दिखाई देता है। जब नए चीफ जस्टिस ने ओहदे का हल्फ लिया तो एक जो खिलाफ मामूल और जिसे खिलाफ रिवायत भी कहा जा रहा है वो बात ये भी हुई कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चुपके से वहाँ पर मौजूद जो ऑफिसर थे वहाँ बैठे हुए उनको बुलाया और उनसे कहा मिलिट्री सेक्रेटरी से कि सरीना ईसा साहिबा को स्टेज पर बुलाएं जिस वक्त वो हल्फ लेने के लिए तैयार हो जाएं। तो सरीना ईसा साहिबा जो है वो दाएं जानिब हल्फ के दौरान चीफ जस्टिस के खड़ी रहीं और मेरा ख्याल है कि ये अनप्रेसिडेंटेड भी था और कुछ मुख्तलिफ भी था जिस पर लोग तनकीद भी कर रहे हैं बहैसियत मजमूई। लेकिन रिवायत अगर बदल रही है तो उसमें कोई अजीब बात नहीं है। इस पर बात करेंगे हम अपने पैनलिस्ट के साथ। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आते ही कुछ बड़े फैसले भी किए हैं और उन बड़े फैसलों में हमने देखा कि चीफ जस्टिस की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून रजिस्ट्रार जो है वो तैनात हो गई हैं। सेक्शन जज हैं जजीला असलम, जिनको सुप्रीम कोर्ट की नई रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ मोहम्मद मुश्ताक हैं जिन्हें सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस तैनात किया गया है। अब्दुल सादिक है जिन्हें नए चीफ जस्टिस के स्टाफ के तौर पर तैनात किया गया है। अब काजी फाइज ईसा जो हैं पहले ही दिन अपने मुद्दत मुलाजमत के हल्फ लेने के बाद पीर के रोज सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत करेंगे और इस केस की समाअत इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मई से जो है वो कोई केस नहीं सुना और उसकी बड़ी वजह यही थी कि उनका इसरार था कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो किसी केस को नहीं सुनेंगे और ये जो केस है ये यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक है। अब यहाँ पर यह भी अहम बात है कि बात हो रही है कि अदालती कार्रवाई जो है इस केस के मौके पर, क्योंकि फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है, बराह रास्त जो है वो नशर की जा सकती है और इसके इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और इसके लिए जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जो जुडिशल कमीशन है उसमें भी कुछ तब्दीलियां सामने आई हैं और नए चीफ जस्टिस के आते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां जो हैं वो हमने देखी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर जजिस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए हैं। तो बहुत सारी मामलात हैं और यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो नए चीफ जस्टिस जो हैं उनको उनका सामना करना पड़ेगा। माजी की कुछ प्रेसिडेंट्स भी हैं जिनको तोड़ना होगा, कुछ रिवायात हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ तफरीक है जो उन्होंने ख़त्म करनी है। तो इस सब के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में आज मौजूद होंगे फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट जो कि साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और उनके साथ साथ मलिक कमर अफजल एडवोकेट हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि माहिर कानून है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी। मलिक कमर अफजल एडवोकेट साहब, आपने आज ये कार्रवाई जो है ये सारा दिन आप भी विटनेस करते रहे होंगे और सुप्रीम कोर्ट के माहौल से भी आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। कहिएगा कि आज नए चीफ जस्टिस ने ओहदे का हल्फ उठाया, एक नया एरा शुरू हुआ है। इस हल्फ की बर्दारी की तकरीब के बाद इस नए एरा को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये जो नया एरा आज शुरू हुआ है ये मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह 2007 वाला पीरियड जो है वो याद कराएगा जहां चीफ जस्टिस असर्ट करना जो है वो पहली दफा सामने कोर्ट हर मामले में असर्ट करेगी और असर्ट से मेरी मुराद ये है कि वो जो भी ऑर्डर करेगी तो ये एक बहुत बड़ी बिग चेंज होगी। एक सॉफ्ट चेंज से एक मेरा ख्याल है कि एक हार्ड चेंज जो है वो सामने आएगी।
ہارڈ چینج آپ اس ایسپیکٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بات جو ہم نے ماضی میں دیکھی بھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ قانون اور آئین سے 1 انچ بھی نہیں ہلتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، جو قائد صاحب کا سٹینس ہے وہ ہمیشہ رہا تو بالکل اس پیرائی پہ ہے کہ وٹ ایور آئی ایم سیئنگ از رائٹ. تو یہ بات جو ہے یہ ڈبل سورڈ ہے. یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور اس سے غلط پرسیپشن بھی جا سکتی ہے. جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ قائد صاحب نے پریزیڈنٹ آف امریکہ کی طرح آج ایک نیا ٹرینڈ دیا اور اپنی مسز کو بھی حلف برداری کے ساتھ کھڑا کیا. تو دس ایکچولی شوز کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کمپلیٹ اسرٹ کرنے کا ہے، اور اس میں ان کی اپنی جو انڈیویجول تھنکنگ ہے وہ زیادہ ڈومینیٹنگ ہے. ہم نے لیٹیگیشن میں بھی دیکھا جب انہوں نے بطور جج آ کے کورٹ کو ایڈریس کیا تو یہ انپریسیڈنٹڈ قسم کے واقعات ان کے ساتھ منسلک ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ماحول چینج ہوگا سپریم کورٹ کا. یہ جو آپ نے ماحول کی بات کی اور خاص طور پہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کی حوالے سے بات کی ہے، اس پر میں واپس آؤں گی آپ کے پاس ملک صاحب، لیکن یہاں میں فیصل فرید چودھری صاحب سے سوال یہی سامنے رکھنا چاہوں گی کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کو؟ نہیں، تبدیلی تو خیر نہیں ہے، ظاہر ہے یہ ایک سیکوینس میں سینئر موسٹ قاضی صاحب جج ہیں تو انہوں نے ہی چیف جسٹس لگنا ہوتا ہے. ان کے جو مطابق سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ سینئر موسٹ جج لگتے ہیں. تبدیلی تو ابھی آئے گی، تبدیلی تو قاضی صاحب کے اوپر یہی نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ تو یہی چیز دیکھنے والی ہے نا کہ کیا جو ججز کو اکٹھا رکھ سکیں گے، پہلی بات. کیونکہ جو پچھلے بندیال صاحب کی جو سب سے بڑی ناکامی جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ سپریم کورٹ کو متحد نہیں رکھ سکے، اور اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کا جو اوور آل کلاؤڈ ہے، اتھارٹی ہے، وہ کافی ایروڈ ہوئی، اور مطلب ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی ایک نیڈ لیس ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا جو کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے تھے. لیکن قاضی صاحب کو کیونکہ بالکل وہ جیسے قمر صاحب نے کہا وہ اسرٹیو آدمی ہے، وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، ان کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور جو ان کے بارے میں پرسیپشن پی ڈی ایم کے وزراء نے، خاص کر نواز لیگ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ قائم کی تھی کہ وہ جو ہیں شاید آئیں گے تو ان کے لیے کوئی ریلیف ہوگا، وہ کوئی ایسا یہ بھی پرسیپشن جو ہے ان کی جو نیگیٹو پرسیپشن ان کے بارے میں کریٹ کیا گیا. میرا خیال میں اس کو بھی قاضی صاحب کو جو ہے دیکھنا پڑے گا، اینڈ یو ول ہیو ٹو ایڈریس دس کہ وہ اس کو کیسے دور کرتے ہیں. لیکن اوور آل میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ قاضی صاحب کا جو دور ہوگا وہ بالکل ایک رولر کوسٹر ہوگا، اور رولر کوسٹر جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے چند مہینے جو ہیں وہ خاص کر جرنلسٹ جو ہیں وہ کافی بزی رہیں گے. صحافی تو بزی خیر ہمیشہ ہی رہتے ہیں، لیکن ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب کے دور میں جو ہے وہ گیلریاں خاصی آباد رہیں گی. لیکن آپ نے یہ کہا کہ جو قاضی صاحب کا ایک مزاج ہے اس کی طرف آپ نے نشاندہی کی، اور ملک صاحب نے بھی اس طرف نشاندہی کی. سرینا عیسیٰ صاحبہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اسٹیج پہ ان کو بلایا گیا اور جس طرح سے وہ وہاں پر کھڑی ہوئیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، روایت کے خلاف ہے. کیا تنقید کرنے والے صرف اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ روایت کے خلاف ہے، یا کہیں سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں ان میں بھی کہیں اس کی ممانعت ہے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ نہیں، آئی تھنک قاضی صاحب نے ایک بہت اچھا پریسیڈنٹ دیا ہے، ایک بہت اچھی روایت قائم کی ہے. انہوں نے سرینا عیسیٰ صاحبہ کو ساتھ کھڑا کر کے عورت ذات کو جو ہے وہ عزت دی ہے. تو میں تو اس پہ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، میں بڑا خوش ہوں اس چیز کو دیکھ کے. اور جس طرح سے وہ ان کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا، یہ بیسکلی خواتین کی عزت گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور جو ہے جس طرح سے قاضی صاحب نے وہ رسپیکٹ ایکسٹینڈ کی ٹو دا ویمن اینڈ دین بائی اپوائنٹنگ فیمیل رجسٹرار. تو میں بینگ گریٹ سپورٹر آف فیمنزم، میں تو اس پر بہت خوش ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں سپریم کورٹ میں پہلے دن سے ہی، اور آج حلف ہے. دیٹ ول بی ایک ایسی تصویر جو یاد رکھی جائے گی. تو جو سرینا عیسیٰ صاحب کا ساتھ کھڑا ہونا بہت ہی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقیوں کو تقلید کرنی چاہیے.
بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ملک صاحب کی طرف یہ سوال ضرور ریفر کرنا چاہوں گی۔ ملک صاحب، کیا کہیں رولز میں اس کی کوئی خلاف ورزی یا کوئی ممانعت کا کوئی شائبہ موجود ہے کہ اگر سرینا صاحبہ جو ہیں وہ اسٹیج پر گئیں؟ کیونکہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی جو بحث ہے وہ جنریٹ ہو چکی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرح کا پریسیڈنٹ ہے؟ دیکھیں، ویسے لا تو یہ ہوتا ہے کہ وٹ ایور از ناٹ پروہیبٹڈ از پرمیسیبل، یعنی کہ جس چیز کی آپ کو ممانعت نہیں ہے وہ آپ چیز کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں، دیر آر سرٹن کنڈکٹس which need to be on the basis of the position of the person کہ وہ کس پوزیشن کے لیے وہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے فیصل نے کہا عورتوں کے حقوق ہیں، ان کو امپورٹنس بھی دینی چاہیے، سارا کچھ کرنا چاہیے، لیکن ایٹ دی ٹائم آف دی اوتھ اینڈ دیٹ ٹو ایز اے چیف جسٹس یہ کھڑا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ٹو بی آنیسٹ this would compromise the position of the Chief Justice. لیکن ملک صاحب یہ تو وہی سرینا عیسیٰ ہیں، ملک صاحب یہ تو وہی سرینا عیسیٰ ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ باقاعدہ آتی رہیں، ان کے ساتھ روسٹرنز پہ کھڑی رہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ مقدمات کی سماعت کرتی رہیں۔ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ وہاں پر سٹنگ تھے، لیکن ایک جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہیں سینئر جسٹس، سینئر موسٹ جسٹس، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ریفرنس بنایا جاتا ہے انہی صدر الوی کی جانب سے، جو آج جو ہے وہ حلف لے رہے تھے وہاں پر کھڑے ہو کر۔ تو اگر یہ سب ٹھیک تھا یا غلط تھا یا جو بھی تھا، تو سرینا عیسیٰ صاحبہ کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ وہاں پر کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ قانون کے خلاف نہیں ہے تو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر وہ کیس نہ چلا ہوتا تو بالکل میں آئی وڈ ایگری ود دی فیکٹ، لیکن جب وہ ایک کیس چلا ہے اور وہ کیس چلا ہے وٹ ایور اٹ اینڈیڈ، لیکن اس کے بعد کھڑا کرنے سے مراد وٹ از دی آبجیکٹو؟ کیا آبجیکٹو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب وہاں کوئی ایز اے انڈیویجول تو نہیں اوتھ لے رہے، ہی واز ٹیکنگ اوتھ ایز اے چیف جسٹس، اور چیف جسٹس کے عہدے کا اوتھ تھا اور ان کا پرسن کا اوتھ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو ایسی صورت میں وہاں میرا خیال ہے کہ اگر آپ اسٹریچ کر کے تھوڑا سا اس کو انالائز کریں تو دس وڈ ناٹ بی ایز کمفرٹیبل امپریشن ایز دی پیپل ہو جسٹیفائی دس۔ اور میں فیصل کے ساتھ تک ایگری کرتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کو آگے آنا چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے، بٹ گیون دی سرکمسٹانسز یہ اس بات سے دیکھیں، میں کیا عام آدمی اکثر یہ کرے گا کہ یہاں ایک بندہ حلف لے رہا ہے تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گا ان اینی وے، سپورٹ کرے یا نہ کرے، تو ایک انڈیویجول جو ہے وہ ذہن میں آنی شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ آئی وڈ ناٹ جسٹیفائی۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، یقیناً آپ کی اپنی ایک رائے ہے، فیصل چودھری صاحب کی اپنی ایک رائے ہے، میری اپنی ایک رائے ہے، لیکن بحث کی مجموعی جو اس وقت دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ سرینا عیسیٰ صاحبہ جو ہیں وہ مقدمے میں ساتھ تھیں یا یہ تھا وہ تھا، میرے خیال میں اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر کال سے ایک ریفرنس آئی تھی، وہ ریفرنس جیسی بھی تھی، اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا کہ یہ مت کریں، ایک ایڈونچر ہوا اس میں سرینا عیسیٰ صاحبہ کے اوپر بات کی گئی، بعد میں وہ قواش ہو گیا۔ یہ بات تو ایک جو گھر میں جو قاضی صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ ویسے بھی اس ایڈونچر کا ذمہ دار آپ قاضی صاحب کو سمجھتے ہیں یا صدر مملکت کو؟ اس ایڈونچر کا ذمہ دار جنہوں نے فائل کیا تھا، نہیں وہ بات نہیں ہو رہی، پلیز لیٹ می کمپلیٹ، آپ کسی اور طرف چلے گئے۔ جو بات ہے، یہ جو رسپیکٹ ایکسٹینڈ کی ہے وہ تو بینگ اے ہاؤس لیڈی انہوں نے کی ہے، ان کا وہ جو یہ مقدمے کا ساتھ تو تھوڑی ہوگا، وہ تو ظاہر شروع دن سے ساتھ میں ہے، ان کی ایک وائف ہے، وہ اپنی وائف کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے انہوں نے ایک بہت اچھا جیسچر دیا ایز اے ہسبینڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ اعتراض جو کرنا ہے، میں قمر کی بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا، دیٹ ریفلیکٹس اے میل شاونزم اینڈ اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا رویہ ہے۔ میں اس کو بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل کے وقتوں کے خلاف ہے، وہ میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔
फैसल साहब बिल्कुल इस बात से तो जी, कमर साहब आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? मेल शोविनिज्म, लेकिन मेरा मेल शोविनिज्म का कभी भी ना कोई एस्पेक्ट मैंने कुछ सामने रख के बात की है। मैंने तो पोजीशन के हवाले से बात की है कि जो पोजीशन है और जो सर्कमस्टांसेस है उनमें इसकी जस्टिफिकेशन जो है वो निकालनी जरा मुश्किल हो जाएगी, वो पर्सनल लेवल पे हो जाएगी, मुश्किल हो जाती है किसी निकालनी है। किस्म का भी इम्प्रेशन जो है इम्प्रेशन और परसेप्शन दोनों जो है वो गलत हो। मेरा तो ये है। ठीक है, आप दोनों की स्ट्रेस करना चले औरतों के हकूक पे या जनरल कर दे तो मेरे ख्याल के सर्कमस्टांसेस वुड जस्टिफाई दिस आर्मी। ठीक है, हम यहाँ पर एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से केस की समाअत जो है वो पीर को मुतय्यन कर दी गई है, मुकर्रर कर दी गई है। सुबह 9 बजे इसकी समाअत का वक्त मुकर्रर किया गया है और जब ये समाअत होगी तो एक बड़ी अहम जो डिस्कशन इस वक्त शुरू हो गई है, आई डोंट नो कि वो कहाँ से शुरू हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दफ्तर जो है वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहा है, लेकिन ये ज़बान ज़द आम है और ये बात रिपोर्ट हो चुकी है कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान है। और इसका हवाला जो है वो एक माजी के केस के साथ दिया जा रहा है कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस उस वक्त लगा हुआ था तो उनकी जानिब से उनकी जो केस है उसको बराह रास्त नशर करने की और केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको बराह रास्त नशर करने की जो है वो दरख्वास्त की गई थी और उस वक्त वो दरख्वास्त जो है वो नहीं हो पाई थी, उसके ऊपर अमल नहीं हो पाया था और फिर उसके बाद जो है वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए थे कि फुल कोर्ट की अगर कोई समाअत होगी तो उसके बारे में सोचा जा सकता है बराह रास्त नशर करने के। और अब जब जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद चीफ जस्टिस की हैसियत से पहला केस सुन रहे हैं तो ये कयास जाहिर किया जा रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है उस सूरत में जबकि स्टेट मीडिया की जो टेक्निकल टीम है वो भी वहां पर जाकर विजिट कर चुकी है। तो यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस केस के बारे में तफसील के साथ बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ मेहमानान गिरामी में मौजूद हैं फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट और मलिक कमर अफजल एडवोकेट साहब और उनसे हम बात कर रहे थे। फैसल फरीद चौधरी साहब ये बताइएगा कि जो हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? कल इसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है, कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी समाअत और पहले ही केस के तौर पर इसका लगना जो है उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए है ना कि काजी साहब ने तो, जब आपको याद होगा कि बेंच बनी थी 9 मेंबर ये जो इलेक्शनों के सिलसिले में, तो उसमें वो बेंच का हिस्सा थे, तो उन्होंने उस वक्त ये नोट किया था कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब तक एक्ट का जो फैसला नहीं होता तो वो मुनासिब नहीं समझते फुल बेंच में बैठना। तो उन्होंने जो ये कल लगाया है ये केस, मेरे ख्याल में तो ये जो स्टे दिया गया था इसके ऊपर या जो वो बात की गई थी वो कानून के मुताबिक ये नहीं है। एहतजाज ऐसा केस है जिसमें ये फैसला किया गया था और वो 11 मेंबर बेंच का जजमेंट है कि अगर किसी भी कानून की वायलेंस को चैलेंज किया जाए तो फिर वहाँ पे उसके ऊपर जो है स्टे नहीं दिया जा सकता। तो कल मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे लग रहा है कि जो इंजेक्टिव ऑर्डर है शायद वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब तक उसका फैसला होगा कि वो आइन के मुताबिक है या नहीं है तो उसके ऊपर अमल दरामद करना जो है मुमकिन हो जाएगा। ठीक है, यानी जब तक कि ये फैसला नहीं होता कि वो दुरुस्त है या नहीं है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से जो पार्लियामान ने मंजूरियां दी थी, तो इसके अगर ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती तो क्या क्या फर्क पड़ेगा इससे? उससे ज़ाहिर है सबसे पहली फर्क तो ये पड़ेगा कि जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो सोल है सिंगल हैंडेडली बेंचेस की फॉर्मेशन का जो मामला है वो जो है 3 सीनियर जजेस के पास चला जाएगा। तो बेंच फॉर्मेशन में जो है वो टॉप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है किसी भी जुडिशल वर्क में वो बेंच की फॉर्मेशन होता है, वो चला जाएगा। फिर ज़ाहिर है सोमोटो के जो इख्तियारात हैं उनके ऊपर जो कदर लगी है या जो उस तरीके से वो वाजे किया गया उस पर जो है अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो फिर इस कानून के जो बेसिक मतमा नज़र था वो उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और उसका जो पिछली दफ़ा जो रोका गया था, क्योंकि ज़ाहिर बंदाल साहब का या 8 जजेस का उस वक्त ये ख्याल था या जो ऑर्डर के मुताबिक कि जो चीफ जस्टिस के ये एक्ट है ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है। तो अब उसको देखना पड़ेगा कि क्या ये जो एक्ट है
اس کو کل ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، جو کہ مجھے کافی مشکل نظر آ رہا ہے، یا جو ہے اس پہ ایگزیکٹو آرڈر ختم کر کے تو پھر جو ہے اس کی روٹین میں چلی جائے گی، کیونکہ فل کورٹ بیٹھی ہے. تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ 8 ججز جنہوں نے اس سے پہلے دیا تھا وہ اپنے سٹانس پہ جو ہے کتنا سرٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مزید ججز شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. سو کل امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس سے یہ بھی جسچر مل جائے گا، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا سپریم کورٹ ایک متحد ہوئی ہے یا ان کے جو آپس میں رفٹ ہیں وہ کوئی ریزالو ہونے کے کوئی امکانات ہیں یا ان کے امکانات بڑھنے کے ہیں. تو کل کی پروسیڈنگز میں موسٹ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوگی کہ جو یہ نظر آ جائے گا کہ سپریم کورٹ حیثیت ادارہ اسرٹ کرنے جا رہی ہے یا کچھ ججز جو ہیں وہ اسرٹیو ہوں گے. اور پھر اگر یہ رفٹ جو رہیں ججز میں، جو کہ بندیال صاحب کے دور میں بھی رہی تھی، تو پھر میرے خیال میں قاضی صاحب کے لیے بھی کام کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. پھر ججز کی باہمی چپلش جو ہے وہ چلتی رہے گی. نوٹس اور لیٹر شاید دوسری طرف سے بھی آنا شروع ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو بیڈ پریسیڈنٹ ہے یا ساور پریسیڈنٹس ہے وہ زیادہ اب کنٹینیو نہیں کریں گی، پرویل نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. ملک صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ابھی کچھ وضاحت جو ہے وہ فیصل فرید چودھری صاحب نے کر دی ہے، لیکن اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو ایک اور اس میں بتائی جا رہی ہے کہ نیب کی جانب سے جو ہے وہ ایک اہم اجلاس بلا لیا گیا ہے نیب ترامیم جو کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو نیب ترامیم کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے اس پر عمل درآمد کی کوئی بات شروع ہو جائے گی؟ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو، اس کی امپلیکیشنز بھی کچھ ہیں ان سارے معاملات میں؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. ایک بات تو آپ نے کہی کہ صبح لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. آئی ایم ویری ہیپی ود دس اینڈ آئی انڈورس دس. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف صاحب نے یہ ایسا جو کوئی پریسیڈنٹ ہے پہلے ملک صاحب؟ اچھا جی ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہے ہسٹری میں پہلے کبھی اس طرح کی کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو سکا ہو پاکستان میں، کوئی کیس یا کوئی پروسیڈنگ یا کی گئی ہو؟ کوئی اس طرح کی پریسیڈنٹ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں، لائیو کا ابھی تک یہ فرسٹ کیس جو ہے یہ لائیو دکھایا جائے گا، کیونکہ پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں شروع ہوا، پارلیمنٹ لائیو آنی شروع ہوئی، لیکن سپریم کورٹ یا کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ لائیو یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں آئے گی، جو کہ ہونا چاہیے. دنیا پوری میں اب یہ ہو رہا ہے، تو اس لیے پاکستان میں اگر یہ ہو رہا ہے تو دس از ویری گڈ وے آف ٹرانسپیرنسی. اب بات کرتے ہیں دوسری جو نئی ججمنٹ آئی ہے نیب امینڈمنٹس کی. اب نیب امینڈمنٹس کی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے جتنی بھی 4 امینڈمنٹس تھیں پرپوز، وہ چاروں کی چاروں کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ کر دیا، سوائے ایک پروسیجرل امینڈمنٹ تھی اس کو انہوں نے اپیلڈ کیا، باقی ساری انہوں نے اس کے نل اینڈ وائڈ کر دیا. اور یہ جو کنڈیشنز تھیں جتنی بھی یہ جو 4 امینڈمنٹس کے ذریعے لائی گئی تھیں اس کو سپریم کورٹ نے بائی دی میجورٹی آف 2-1 یہ کہہ کے کہ پٹیشن میٹیریبل ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ یہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں یہ بظاہر یہ ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے تقریباً 49 پیراز ہیں ججمنٹ کے، اور ہر تیسرے چوتھے پیرے میں یہ بات ضرور لکھی گئی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ بظاہر جو ہے وہ اس مقصد کے لیے لگتی ہے، لیکن اس کو اکثر اس کا مقصد دیکھا جائے تو وہ الٹیریئر ہے. مطلب سپریم کورٹ نے اس کو ایک تھریڈ انالیسس کے ذریعے یہ کھولنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اصل میں آپ سمجھ لیں کہ میلافیڈی ان لا ہے، کہ لا صحیح بنایا ہے لیکن آبجیکٹو 4 امینڈمنٹس دیکھی ہیں وہ ساری کی ساری اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے مثلاً ایک امینڈمنٹ یہ تھی کہ جو باہر کا ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس آپ نہیں دیکھ سکتے. دوسری ایک امینڈمنٹ یہ تھی کہ جو برڈن آف پروف ہے وہ نیب پہ واپس ڈال دیا گیا تھا، جبکہ پہلے یہ تھا جی کہ اگر ایک بندے کے پاس چیز ہے اور بینک اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، ٹرانزیکشن پڑی ہوئی ہیں سامنے ہر چیز، تو پھر وہ ثابت کرے کہ یہ چیزیں میرے سے کہاں سے آئی. اچھا تو جب آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں باقی رہ کے جائے. مختصراً بتائیے گا کہ ریویو کے اختیار کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ ریویو فائل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ جو کیس ہے کل جو میں اسی طرف آ رہا تھا، جو کل کی ہیئرنگ ہے اس میں پراپرٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کیونکہ کیس اب آگے چل چکا ہے کافی، تو ایک ہمارے اسٹے آرڈر کے بارے میں ایک ہماری ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے ملٹیپلسٹی آف پروسیڈنگس،
کہ اگر اسٹے اٹھا لیا جاتا ہے اور چیزیں جو ہے وہ اسی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں اور کل پتہ چلتا ہے جی کہ نہیں یہ پروسیجر وائڈ تھا، تو پھر جو چیزیں چل چکی ہوں گی وہ اس کو پروسیڈنگس کو لٹیگیشن کو ملٹیپلائی کر دیں گی. تو میرے خیال میں یہ اس وقت اسٹے آرڈر کو چھیڑنا جو ہے وہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا. پورا کیس جو ہے وہ سنا جائے اور پورے کیس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ کیا ریویو کا یا اپیل کا اختیار جو ہے وہ 184(3) میں ہونا چاہیے کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اپ ہینڈ ہونا چاہیے، یہ ضرور ملنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ لائر کا چینج ہونا وہ بھی پارٹی کا رائٹ ہے. تیسرا یہ کہ بینچ کی تعداد زیادہ ہونا یہ بھی پارٹی کا رائٹ ہے. چوتھا یہ کہ وہ ججز جنہوں نے آرڈر لکھا ہے وہ شامل ہی ہوں گے. یہ بھی دے آر ویری ریزنیبل امینڈمنٹس، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کافی ساری امینڈمنٹس اس میں موجود ہیں، لیکن ایک آپ نے اہم ملک صاحب یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا روکوں گی. آپ نے بالکل اہم نکات کی طرف نشاندہی کی ہے، لیکن یہ جو ریویو کے حوالے سے آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، یہی بات میں فیصل فرید چودھری صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی. فیصل، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا جو اس وقت گریو پارٹی ہے وہ وفاقی حکومت بنتی ہے، نگران وفاقی حکومت، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ ایک تو اس کا جواب دیں کہ حکم امتناع اس کے اوپر سے اٹھایا جانا چاہیے یا نہیں اٹھایا جانا چاہیے، اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں، اور دوسرا یہ کہ گریو پارٹی ریویو فائل کرے گی اس کے اوپر یا نہیں، یا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جو اعتزاز احسن کیس ہے 1989 کا، اس میں یہ معاملہ سیٹل ہو گیا تھا کہ جب وائرس چیلنج ہوں گی تو پھر آپ انجنکٹیو آرڈر نہیں پاس کرتے. تو انجنکٹیو آرڈر کی جو ڈفرینس ہوتے ہیں وہ پرنسپل ہے، لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، پرویل تو وہ کرے گا. تو میرا نہیں خیال کہ ان کیسز میں دیکھیں سپریم کورٹ کو بھی تو یہ تو دیکھنا ہے نا کہ اگر کوئی وائرس میں یا کمر یا کوئی اور چیلنج کرے اس پہ تو آپ اسٹے نہیں دیتے، آپ اعتزاز احسن کیس کا فیصلہ لکھتے ہیں. لیکن جب آپ کی اپنی باری آتی ہے تو پھر آپ سرکموینٹ کرتے ہیں سچویشن کو. تو اس طرح سے تو نہیں ہوگا، ادھر آپ دیں گے یا نہیں دیں گے. تیسری تو بات ہے نہیں. اب آ جاتی ہے ریویو فائل کرنے کی. ریویو جو ہے ابھی تک تو اس کا فیصلہ ہوا نہیں. پہلے مین کیس ڈیسائیڈ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیل کا موقع ملتا ہے. اگر کوئی قانونی طور پہ حکم ہو جو اتنا آبویس ہو، اتنا جو کہ بظاہر سر محض دیکھنے سے ہی جو ہے سامنے نظر آ جائے، اس قسم کی گلیئرنگ کوئی غلطی ہو، اس پہ نظر ثانی کی اپیل فائل کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ابھی نظر ثانی کی سٹیج نہیں آئی ہے. اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ ہے کہ اگر اس کا انجنکٹیو آرڈر جو ہے وہ ہٹا لیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے پھر ریویو میں وکیل بھی آپ چینج کر سکیں گے اور بینچ بھی لارجر بن سکتی ہے. تو وہ ایک عمل درآمد اس پہ وہ ایک شک ہے اس پہ وہ شروع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسکوپ تو لمیٹڈ ہوتا ہے ریویو کا، لیکن اس میں کوئی وہ پابندی نہیں ہے. اگر یہ حکم امتناع ہٹ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ ساری آپشنز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز بھی چینج ہو سکتے ہیں، بینچ بھی چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ ریویو تو اسی کا، لیکن ریویو تو پھر اسی کو سننا ہے. تو پھر تو یہ اپیل کی شرط جو ہے وہ بھی کھل جائے گی، اور جو پارٹیز ہیں ایگریو پارٹی جس میں بہت ساری ہیں، جس میں جو نیب کیسز جن کے خلاف کھل گئے ہیں ایک بار پھر سے، تو وہ دوبارہ سپریم کورٹ کا رخ کر سکتی ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں تو وہ تمام ایگریو پارٹی جو ریویو ہے وہ بہت پلازیبل ریویو ہے. یہ 2:1 کی ججمنٹ ہے. ایک جج صاحب نے ابھی ریزننگ دینی ہے. اب وہ ریزننگ کتنی پاورفل آتی ہے دیکھیں، یہ تو بہت بڑا بھی کوشچن مارک ہے. یہ ججمنٹ انکمپلیٹ ہے. جب ڈیسنٹ کیا اس نے یہ لکھا ہے کہ میں ڈیٹیل ریزننگ ابھی دوں گا. حالانکہ انہوں نے جو دو پیرے لکھے ہیں وہ بھی بہت اسٹرانگ ورڈڈ ہیں، لیکن ابھی انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈیٹیل ججمنٹ دوں گا. تو جب ریویو میں جب موقع ملے گا اگر یہ جاتا ہے تو پھر دیکھیں 2:1 میں ریویو نے تو ایڈمٹ ہونا ہی ہونا. میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ بہت اچھا کیس ریویو میں آئے گا اور اسی بیس پہ آئے گا جب یہ ریزننگ آئے گی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی. ٹھیک ہے، جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا اختلافی نوٹ تو اس پہ لکھا ہے، لیکن یقینی طور پر ابھی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ایک ریزننگ اختلافی نوٹ کا شارٹ آرڈر لکھا ہے. ابھی اختلافی نوٹ کی ڈیٹیل ریزننگ آنی ہے. وہ ڈیٹیل ٹھیک ہے، میں وہ اسی طرف آ رہی تھی کہ اختلافی نوٹ جو ہے وہ
اختلافی نوٹ ایک سامنے آ گیا ہے، لیکن ابھی اس کی تفصیلات جو ہے وہ مزید آنی ہیں، اور جب تفصیلات آئیں گی تو مزید جو وجوہات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر بریک کا وقت ہو رہا ہے ملک صاحب اور چودھری صاحب، لیکن جب ہم اس بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ کس طرح کے چیلنجز ہیں جو نئے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کو سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ماضی کی جو بہت ساری ایسی پریسیڈنٹس ہیں اور ماضی کی ایسی بہت ساری جو کہانیاں ہیں وہ کچھ بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہیں. کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے ہر سننے دیکھنے والے کے تحفظات جو ہیں وہ موجود ہیں. جو آئین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس کے تحفظات جو ہیں وہ بڑے ووکل طریقے سے جو ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں. تو یہاں وقت تو ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. ویلکم بیک. قاضی کے بڑے عہدے پر قاضی فائز ہو چکے ہیں، اور اب اس ساری سچویشن کے بعد بہت دنوں سے یہ بات ہو بھی رہی تھی، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ بات ہونی چاہیے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آنے والے دنوں میں کن بڑے چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ 90 دن میں انتخابات کرانے کے حوالے سے ان کو جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آئین جو ہے وہ کہتا ہے 90 روز میں انتخابات کرائیں. جے آئی جو ہے وہ پہلے ہی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا چکی ہے، اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کی جو ہیں وہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں. وہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بیانیہ تھوڑا تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ حلقہ بندیاں بھی ضروری ہیں، لیکن جے آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور ایک بھی اگر ایگریو پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ چلی گئی ہے تو یقیناً اس کیس کو جو ہے وہ سنا جائے گا، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ آگے معاملات جو ہے کس طرح سے بڑھیں گے یہ دیکھیں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں فیصل فرید اور ملک قمر افضل صاحب. فیصل، آپ کیسے دیکھتے ہیں 90 دن میں انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ رہا ہے تو یہ کیسے حل ہوگا آگے؟ نہیں یار، بالکل یہ جو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی آئینی کرائسس جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ ملک کو جو درپیش آئینی بحران اس سے متعلق بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ آ چکی میں چاہ رہی تھی کہ ہم 1 بائی 1 ان کے اوپر بات کرتے جائیں، لیکن آپ بات کیجیے. جس طرح سے 90 دن کا جو الیکشن کا جو ہے یہ سب سے جو امپورٹنٹ اور پرومیننٹ آئینی کیس اس وقت ہے وہ تو بالکل 90 دن کا جو الیکشن ہے وہی ہے کہ کیا وہ الیکشن کس طرح سے کرایا جا سکتا ہے، اور اس کو جو آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی کیونکہ پنجاب اور کے پی کے الیکشنوں میں تو ہو چکی ہے. انفارچونیٹلی اس میں سیاسی جماعتیں اور سیاسی قوتیں جو ہیں اس باری آئین کی خلاف ورزی میں ملوث پائیں گی. تو یہ اب اس پہ بھی فل کورٹ بیٹھے گی تو فل کورٹ ہی اس کو سنے گی، کیونکہ یہ جو اب پہلے بہت زیادہ تنقید بندیال صاحب پہ ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ آپ سینئر ججز کو امپورٹنٹ کیسز میں نہیں شامل کرے اور فل بینچ نہیں شامل بنا رہے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کا جو رائے ہے وہ سامنے نہیں آ رہی، اور ججز نے پھر اس پہ نوٹ بھی دیے، لیٹر بھی لکھے، اور پھر وہ میڈیا پہ بھی ریلیز ہوئے، جس کی وجہ سے ایک جو ہے وہ بیڈ امپریشن آیا، جس سے ظاہر ایک اچھا تاثر تو نہیں گیا عوام میں. تو یہ چیزیں جو ہیں اب اس کو فل کورٹ سنے. آپ نے فیصل یہاں پہ کہا 14 مئی کے الیکشن کا جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹ دے دی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو حکم نامہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، پھر توہین عدالت بھی نہیں لگی، پھر سپریم جوڈیشل کونسل اگر کارروائی کر سکتی تھی اس نے کارروائی بھی نہیں کی. تو کیا وہاں پر جو ہے وہ آئین شکنی ہوئی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ جو 14 مئی ہے تو اس کو تو گزرے ہوئے بھی بہت زمانہ گزر گیا، تو اب کیا ہوگا وہاں پہ؟ نہیں ہوا عمل درآمد تو کچھ نہیں ہوا. اپنا نہیں یار، جو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو زمانہ تو گزر جاتا ہے. جناب پرویز مشرف کے اس آرٹیزن کیس میں میں بھی کونسل 13 کا حصہ تھا، تو وہ تھی 3 نومبر 2007 کی، تو اس کا مقدمہ چلا تھا 2014 میں. آئین شکنی 200% ہوئی ہے اور آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا ہے، وہ مینڈیٹری ہے. وہ کوئی دیکھیں آئین کی جو کمانڈ ہے وہ یہ تھوڑی ہے کہ کسی مجبوری یا مصلحت کے تحت آپ بات کریں گے، وہ تو ایک ریٹن آرڈر ہے، کمانڈ ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ بھگتے گا. آرٹیکل 224 کو توڑا گیا ہے. میری نظر میں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین شکنی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ میں شامل جماعتوں نے اس میں پیش رہی. لہٰذا وہ جو اپنا ابھی خلاف ورزی ہے ہو سکتا ہے کوئی ٹائم آ سکتا ہے، وہ جلدی بھی آ سکتا ہے، وہ بعد میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کا شاخسانہ
भुगतना पड़ेगा जो इसमें मुलव्वस हैं, और वो इसकी जो आइन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस पाए जाते हैं तो उसके जो नताइज है बहुत ही संगीन है। और इसमें आपको जो है वो जो जिन लोग इसमें शामिल थे उनको अपनी जान बचाने के लिए पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से किसी एक का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वहां से एंडोर्समेंट नहीं होती है तो फिर से कॉन्सिक्वेंस बड़े सीरियस होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हैं। मलिक कमर अफजल साहब, 224 आइन का आर्टिकल 224 तोड़ा गया है, अभी जो है वो फैसल फरीद ने इसके ऊपर रोशनी डाली। आप ये बताइए कि ये जब आइन जितनी तो हो गई है, वो सबको नजर आ रही है कि वहां पर जो है वो इंतखाबात वक्त पे नहीं हुए। इस वक्त जो एक बड़ी बहस है वो ये है कि केपी और वहां पर जो हुकूमतें हैं पंजाब के अंदर वो आइनी हैं भी या नहीं है, आइन के खिलाफ हैं, और जो आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन ये जो 14 मई का फैसला, इसमें अगर तौहीन अदालत लगती है तो किस पे लगेगी? इलेक्शन कमीशन पे लगेगी या उन सियासी रहनुमाओं पे लगेगी जो उस वक्त मौजूद थे? देखिए, ये डायरेक्ट जो जिम्मेदारी बनती है वो इलेक्शन कमीशन की बनती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपना राय देनी थी, उन्होंने दी। इदारा तो इलेक्शन कमीशन है। जो कंटेम्प्ट आएगी वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएगी, और किसी के ऊपर तो कंटेम्प्ट आ ही नहीं सकती, क्योंकि हुक्म अदूली अगर उन्होंने की है तो इन्होंने की है। तो दे वर द पर्सन्स हु वर कॉलिंग द शॉट्स, और इन्होंने ही शॉट कॉल करनी थी, नंबर 1। लेकिन मैं नहीं, आपके इस प्रोग्राम की वसात से मैं चैलेंजेस जो चीफ साहब को है, मैं जरा उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, ये तो गुज़श्ता 25 साल से हम देख रहे हैं, बल्कि 50 साल से ये चलते रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज जो चीफ साहब के सामने है वो ये है कि पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गई है, और इतना ज्यादा बोझ आ गया पॉलिटिकल केसेस। आम आदमी का केस तो सुनने वाला ही कोई नहीं है, सिर्फ ये कि ख्वास के केस जो है सुने जाते हैं, फौरी तौर पर लग भी जाते हैं। जी, आप पॉलिटिकल केसेस को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आपने पूरी पब्लिक को कॉर्नर पे कर दिया। मेरी चीफ साहब से रिक्वेस्ट होगी कि सबसे पहले जो उनको करना चाहिए वो ये है कि फिक्सेशन ऑफ केसेस के बारे में कोई वाज़ेह पॉलिसी आनी चाहिए कि केसेस किस तरह फिक्स होने चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल केस, आप देखें सुबह फुल कोर्ट शुरू हो जाती है। अब अगर फुल कोर्ट 50 हियरिंग कर जाती है तो आप मुझे बताएं कि पब्लिक कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में दुनिया, मतलब हमारा सारा सोसाइटी का फैब्रिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो इस सूरत में मेरी ख्वाहिश ये होगी कि चीफ साहब फिक्सेशन ऑफ केसेस और दूसरा पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन को पहले देखें। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस तरफ आपने बहुत अच्छे तरीके से निशानदेही की है। लेकिन इसका क्या कीजिए कि ख्वास के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने देखा कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, बल्कि कई बार गिरफ्तार किया गया, और अटक जेल में जो है वो यही खबरें चल रही थी कि वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तो कुछ साबित नहीं हो सका। एक में जमानत होती तो दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती। शेख रशीद साहब को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया, तो मुझे ये लग रहा है कि उनको भी अटक जेल का मेहमान बनाने की कोशिश की जा रही है। फैसल फरीद साहब, हम जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं इसमें एक बड़ा चैलेंज जो है वो ये भी है कि जो केसेस हैं सिविलियंस के, वो आर्मी की अदालतों में चलने के हवाले से जो है वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने आएगा। जबरी गुमशुदगियों का मामला भी सामने आएगा, और ये दो ऐसे मामलात हैं जिन पर वो हमेशा बहुत वोकल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इन चैलेंजेस को किस तरह से निपटेंगे, और अब आगे उनको कौन सा रुख इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्योंकि अब तो जो है वो उन्होंने पूरी अदालत को साथ लेके चलना है, तमाम जो जजेस हैं उनको साथ लेके चलना है। देखिए नहीं यार, मेरे ख्याल में तो ज़ाहिर है उनको आइन को स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना पड़ेगा। और ये भी एक बड़ा इम्तिहान है कि जो उनके फैसले हैं उनके ऊपर अवाम का जो एतमाद है वो बहाल करना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे भी काजी साहब के लिए एक बहुत बड़ा, काजी साहब और उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यानी इस वक्त होता यह है कि जब भी कोई फैसला होता है, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जब आईनी सवालात आते हैं किसी भी अदालत के सामने, तो इसेंशियली वो सियासी सवालात भी होते हैं। तो फिर उसके ऊपर जिस पार्टी के हक में आता है आइन के मुताबिक जो है वो तमाम मामलात को हल करना पड़ेगा। फैसल फरीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मलिक कमर अफजल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, यकीनन इस पर अभी बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।